سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمہ والقرآن۔ اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی۔ انت علی القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودلیلنا الیک والى جنتک جنت النعیم۔ اللہ تعالیٰ تو پر عظمت والے قرآن کو ہمارے دلوں کی پہاڑ اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دکھوں اور فکروں کا مداوا اور ہمارے غموں اور پریشانیوں کو لے جانے والا اور ہماری رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور ہمارے لیے حجت بنا جو تجھ تک اور تیری نعمتوں والی جنتوں تک لے جانے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یاد کرا دے اس قرآن سے جو ہم بھول جائیں، اور سکھا دے ہم کو جو اس میں سے ہم لا علم ہیں، اور ہمیں دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اس طریقے پر جو تجھ کو ہم سے راضی کر دے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن، اللہم اجعلنا من اہل القرآن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی بدولت جنت کے سایوں میں جگہ عطا فرما، ہم پر نعمتوں کو فراخ کر دے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سے سزا کو ہٹا دے، ہمیں جزا کے دن اس کی وجہ سے کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے، آزمائشوں میں شکر کرنے والا بنا دے، نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس شخص کی مانند نہ بنانا جس کو شیطان نے بھٹکا دیا اور اس کو دین سے دور کر کے دنیا میں مشغول کر دیا تو وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا دے، ہماری آنکھوں کے لیے جلا بخشنے والا بنا دے، ہماری بیماریوں کے لیے دوا بنا دے، ہمارے گناہوں کو مٹانے والا بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا اور ہمارے حق میں حجت بنا، اور اللہ ہمارے خلاف اس کو حجت نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں مزید شرف عطا کر دے۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم پر مزید شرف واجب کر دے، اور ہم کو ہر نیکوکار اور خوش وقت کا ساتھ دے، اور ہمیں نیک اور ہدایت یافتہ اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں اس کلام کو غور سے سننے والا بنا دے، اس کے احکام اور اس کے نواہی کے آگے جھکنے والا بنا دے، اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے، اور اس کی تکمیل میں ہمیں کامیاب لوگوں میں کر کر اس کے ثواب کو جمع کرنے والا بنا، ہر کام میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تمام مہینوں میں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنی رحمت کے ساتھ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اے رب جو تو ہے ہم پر بھی اپنی رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے بدبختی سے خوشبختی کی طرف، آگ سے جنت کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، شر سے خیر کی طرف منتقل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے شرک سے توحید، گناہوں سے نیکیوں کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف منتقل کر دے۔ اے بزرگی اور عزت والے اور شر کی ہر طرح کی اقسام سے بھلائی کی تمام اقسام کی طرف، اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے، ہم آپ کی رحمت کے طلبگار بن کر آئیں، بس ہمیں آنکھ چھپکنے کے دورانیے کے لیے بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کیجیے گا۔ اے اللہ ہم اپنی پیشانیاں تیرے دروازے پر رکھتے ہیں، بس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکارنا، بس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکارنا، بس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکارنا، اور ہمیں اپنے دروازے سے مت لوٹانا، ہمیں اپنے دروازے سے مت لوٹانا۔ اگر تو نے ہمیں رد کر دیا تو بے شک ہمارے لیے تیرے سوا کوئی مدد اور قوت نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے احسان کرنے والے، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اے وسیع مغفرت کرنے والے اور ہمیشہ احسان کرنے والے عظیم محسن۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہمارے چہروں کو روشن کر دے، جنتوں میں ہمیں بلند مرتبے عطا کر، اپنی رحمت کے ساتھ اے رحم کرنے والے
سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ہمارے معبود، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمارے خالق، ہمارے رازق، تیری پناہ مضبوط ہے، تیرے نام پاکیزہ ہیں، نیکی کرنے یا گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت اور قوت ہم میں نہیں سوائے تیری توفیق کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شمار فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے، ہمارے قدم جما دے، ہمیں کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ اے پروردگار، ہمیں ہماری پکڑ جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ نہ کر، کیونکہ اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں ہمارے اوپر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسے تو نے ہم سے پیشتر لوگوں پہ رکھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جسے ہم آسانی سے نہ اٹھا سکتے ہوں، اور ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہم کو کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد پھر کہیں پھیر نہ دینا، ہمیں اپنے حضور سے بڑی رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بڑی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے اللہ بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا وہ تو بہت ہی رسوا کرنے والی جگہ ہے، اور ظالموں کا کوئی ہمدرد بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں کو اتار دے، ہمارا خاتمہ نیکیوں کے ساتھ کر۔ اے پروردگار، جو تو نے ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے پیغمبروں کی معرفت سے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے، اگر تو ہی ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پہ رحمت نہ کرے گا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، اسلام ہی کی حالت میں ہمیں موت دے۔ تو ہمارا مددگار ہے، بس تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم کر، تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی ہمارا رفیق دنیا اور آخرت میں رہ، ہمیں اسلام پر موت دے، ہمیں نیکیوں کے ساتھ شامل حال رکھ۔ اے پروردگار، ہماری نسل کو بھی نماز درست کرنے والا بنا دے، اور ہمارے پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ماں باپ کو اور کل مومنین کو بخش دے جس دن کے حساب قائم ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمیں چھوٹے جب ہم تھے انہوں نے ہمیں پالا، ہم پر احسان کیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے حضور سے رحمت خاص عنایت کر، ہمارے مقصد میں کامیابی کا سامان بہم پہنچا دے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے پروردگار، ہم شیطان کی چھیڑ سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، اور ہر اس عمل سے ہمیں بہت دور لے جا جو کہیں سے بھی ہمیں دوزخ میں پہنچانے والا ہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جو سیریا میں اور غازہ میں مسلمانوں کے ساتھ کفار ظلم کر رہے ہیں، اور پیلسٹائن میں جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین میں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی اور ناصر تو بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ظلم وہ روا رکھ رہے ہیں کافر، اس میں وہ ناکام ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عافیت اور حفاظت کا ذمہ اللہ تو لے لے، ان کے اوپر خاص رحم فرما دے، ان کے بچوں کو زندگی دینے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحمتیں نازل کر، ان کی تمام جو صعوبتیں اور پریشانیاں ان کی زندگیوں میں اللہ دور کر دے ان کی، اور کافروں کی تمام چالیں جو ہے وہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ان چالوں کو ناکام کر دے اللہ تعالیٰ۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو شفائے کلی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے والدین جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ خاص اپنی رحمتیں اور فضیلتیں نازل فرما، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے، روشنیوں سے بھر دے۔ فہم القرآن کی ہماری اسٹوڈنٹ تھی نرگس، ان کا انتقال ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی والدہ کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے والا بنا، ہمارے گھروں میں سب سے بڑھ کے اللہ اکبر ہو جائے، اللہ حقیقی معنوں میں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں میں بڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے پیچھے خوب ان کی شکلوں میں صدقہ جاریہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو گناہ جاریہ نہ بنانا، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو گناہ جاریہ نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جس بھی اذیتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، ان کی جو کچھ بھی غم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس غموں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہیں، بہت ساری ہماری پریشانیاں ہیں ساتھی، ہم اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اپنی پریشانیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے رشتے دار بیمار ہیں، کچھ بہنوں کو پیسوں کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور کمیاں ہیں زندگیوں میں، کوئی اور پریشانیاں ہیں، صحبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام آزمائشیں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چین و سکون کی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو صحت دے، ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے اونچے مقام میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی اولاد کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جہنم میں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی آگ کے عذاب سے بچا، اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دے، ان کو عقل دے دے اللہ تعالیٰ کہ وہ دین کی طرف آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں، ہمارے شوہروں، ہمارے والدین سب کو دین میں ہمارا ساتھی بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اچھی طرح دین کے اوپر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی ان کو دور فرما دے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم بس اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں، رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور رب سے ہی امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے کوئی بھی اپنے پریشانیوں کا شکوہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو دعا کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ہم یہ دعائیں تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کی دعائیں، سب جہاں جتنی بہنیں آئیں الحمدللہ، بچیاں آئیں جس دل سے انہوں نے پورے 30 ڈیز ماشاءاللہ سے قرآن پڑھا، سمجھا اور اس کا وقت لگایا، انرجیز لگائیں، اللہ تعالیٰ تو سب کا آنا قبول فرما لے۔ اور آج بھی جو لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ، جتنے بھی لوگ آج بھی آئے اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا، ان کی دعائیں سب قبول کر لے۔ جتنی بھی یہاں بہنیں ہیں، بچیاں، ان کے دل کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو فکریں ہیں، جو خواہشات جائز ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سب کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ سب کا یہاں آنا قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں جو کچھ بھی انہوں نے قرآن کے حوالے سے کی اللہ ان کا دل کھولنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کھل جائیں، ہم اور زیادہ تیرے آگے جھک جائیں، اور زیادہ تیری عاجزی اختیار کریں، اور زیادہ تیرے آگے اللہ تعالیٰ اپنے ماتھا اور سر اپنا ٹیکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کے شرک سے بچا لے، ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے خوشی اور غم کے موقع پر سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ذریعہ بنا دے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو جو زندگی اب رہ گئی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، قرآن کے کورسز کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے اور علم جو ہم نے حاصل کیا اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ اس نوکری کو قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جناب میں قبول کر لینا۔ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر ادا کریں اس احسان کا جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم نیک عمل کریں، ایسا نیک عمل اللہ جس سے تو راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے۔
اللہ تعالیٰ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دے کہ جو ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری سے، ہمارے جو گناہ ہیں جس کی بنا پر ہم نے اپنی کمزور ایمان کی وجہ سے وہ گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم نے تجھی پہ بھروسہ کیا، تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ پروردگار تو ہمیں بخش دے، تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے آسان حساب لینا، اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل حساب نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اے پروردگار ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور جتنے بھی مومن ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتوں اور مومن بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے کہ مشرق و مغرب میں تو نے فاصلہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر، اسے پاک کر دے، تو ہی اسے بہتر پاک کرنے والا اور اس کا مالک اور آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں نافع علم۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے وہ گناہ جو ہم نے غلطی سے کیا، وہ گناہ جو ہم نے قصداً کیا، اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو ہم نے ہنسی کھیل میں کیا، وہ گناہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہم نے جان بوجھ کے کیا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تیرے حدود میں ہم سے تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ ہم نے دانستہ کیا ہو، اور وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے پھیرنے والے ہمیں اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، اور اللہ ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین نجات کا۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی، سستی کا، بزدلی کا، کبر سنی کا، قرضے کا، گناہ، عذاب دوزخ سے ہمیں بچا لے، دوزخ کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے محفوظ کر لے، قبر کے عذاب سے، مالداری کے برے فتنے سے، محتاجی کے برے فتنے سے، مسیح و دجال کے برے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، سخت دلی سے، اللہ غفلت سے ہمیں بچا، تنگ دستی سے بچا، ذلت سے بچا، بے چارگی سے ہمیں بچا لے، کفر اور فسق سے بچا لے، بہرا پن سے بچا لے، گونگے پن سے، جنون سے، جزام سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، بری بیماریوں سے، کینسر سے، بار قرضہ سے، فکر سے، غم سے، بخل سے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اللہ ہمیں ارذل العمر سے بچا لے، دنیا کے فتنوں سے بچا لے، اور اس علم سے ہمیں بچا جو ہمیں نفع نہ دے، اور وہ دل جس میں خشوع نہ ہو، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے اللہ جو قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تجھے بہت یاد کریں، تیرا بہت شکر ادا کریں، تجھ سے بہت ڈرا کریں، تیری بہت فرما برداری کریں، تیرے مطیع رہیں، تجھی سے سکون پانے والے رہیں، تیری طرف متوجہ رہیں، رجوع ہونے والے رہیں۔ اے پروردگار ہماری توبہ قبول کر دے، ہمارے گناہ دھو دے، ہماری دعا قبول کر، ہماری حجت دینی قائم رکھ، ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، اور سینے کی کدورتوں کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہم سب کو دوزخ سے بچا لے، اور ہمارا تمام حال ہمارے درست کر دے۔ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ دورہ قرآن کی تکمیل کو قبول فرما لے، اور اس درمیان میں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دے۔ جن جن لوگوں نے، انچارجز نے اور اسٹوڈنٹس نے، سب نے جو حصہ اس میں دورہ قرآن میں الحمدللہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کو بہترین اجر و ثواب نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔